السلام علیکم. مائی نیم از سجاد نصیر. آئی ایم انیبلرز ایمبیسڈر لاہور. آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ہول سیل ایف بی اے ماڈل آف بزنس. کافی دنوں سے مجھے ان باکسز آ رہے تھے کہ اس بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ ماڈل آف بزنس ہے کیا اور اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں امیزون پہ. بیسیکلی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کچھ لوگوں کو. انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ ہم امیزون کو کچھ چیزیں ہول سیل میں سیل کریں گے. اس میں ایسا نہیں ہے. کافی لوگوں نے مجھ سے کوئریز کی کہ آج ہم پاکستان سے کچھ ٹیکسٹائل کی چیزیں بنا کر اس ماڈل آف بزنس کے انڈر ہم امیزون کو سیل کر سکتے ہیں یا امیزون میں ہول سیل میں ہم بلک میں کوانٹیز بیچ سکتے ہیں. بیسیکلی ایسا نہیں ہے. آپ اس ماڈل آف بزنس میں جس مارکیٹ پلیس میں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس مارکیٹ پلیس میں اس کنٹری میں آپ ہول سیلر سے برانڈز کے ہول سیلر سے یا ڈسٹریبیوٹر سے یا بذات خود برانڈ سے آپ پروڈکٹس خریدتے ہیں اور بلک میں پروڈکٹس خریدتے ہیں اور ان کو امیزون پر سیل کرتے ہیں. یہ ہے یہ ماڈل آف بزنس. اب اس ماڈل آف بزنس کی کافی کوئریز بھی ہیں اور لوگوں کے سوالات بھی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سب کا جواب دوں. فرسٹ آف آل اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ اس میں کوئری ہے کہ کیا ہم اکاؤنٹ اس کے لیے سیپریٹ اوپن کریں امیزون کا یا ہم اس کو پرائیویٹ لیبل کے اکاؤنٹ میں ساتھ ہی کر سکتے ہیں. جی آپ بالکل جس اکاؤنٹ میں پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں اسی اکاؤنٹ میں آپ ہول سیل ایف بی اے کا ماڈل بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس نہیں بیچیں گے، اگر آپ کسی ان اتھینٹک ہول سیلر سے چیزیں نہیں خریدیں گے، آپ صرف اور صرف برانڈ اور اس کے اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر سے چیزیں خرید کر برانڈ کی اجازت سے اگر اپنے اکاؤنٹ میں سیل کرتے ہیں، ان کی انوائسز اٹیچ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اکاؤنٹ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس کے ساتھ پرائیویٹ لیبل بھی جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو یہ کوشچن تھا. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ہم ہول سیل ایف بی اے کی پروڈکٹس کو کیسے تلاش کریں. کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ جو ہول سیل ایف بی اے کی پروڈکٹس ہنٹ کرتے ہیں اس کا کرائٹیریا اور پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے. ٹولز کچھ اس میں ایک جیسے ہم یوز کرتے ہیں اور کچھ ایکسٹرا ٹولز ہم یوز کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ پرائیویٹ لیبل میں ہیلیم یوز کرتے ہیں، جنگل اسکاؤٹ یوز کرتے ہیں، تو ہم ہول سیل ایف بی اے کے اندر کچھ ٹولز لائک کیپا کو بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے کا سارا اپنے ڈیٹا انالیسس کے لیے اور پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے. تو پروڈکٹ ہنٹنگ کی میں نے آلریڈی 2 ویڈیوز گروپ میں شیئر کر دی ہیں، تو لنک بھی آج اس کے اٹیچ کر دیتا ہوں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کی پروڈکٹ ہنٹنگ کی جاتی ہے. اب جب آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کر لی تو جو پروڈکٹس آپ کی کرائٹیریا پر پوری اترتی ہیں، جیسا کہ میری ویڈیوز میں ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، تو جو برانڈ ہے اس سے آپ رابطہ کریں گے. یا تو آپ برانڈ سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں گے یا اس کے ہول سیلر ڈھونڈیں گے یا اس کے ڈسٹریبیوٹرز ڈھونڈیں گے. ان سے آپ نے جب بات کرنی ہے، بات کر کے آپ نے اپنی کمپنی کو، اپنی ایل ایل سی کو، اپنی لمیٹڈ کمپنی کو پریزنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک لیگل اینٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. وداؤٹ کمپنی آپ سے ہول سیلرز ڈیل نہیں کریں گے. انڈیویجول اکاؤنٹس میں بہت کم بلکہ امپاسبل ہے ان کا ڈیل کرنا، کیونکہ اس میں کچھ ٹیکسز کے معاملات ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں، جیسے سیلز ٹیکس ہے یا ویٹ ہے. تو اس بارے میں یو کے یا یو ایس اے کے جو ہول سیلر ہیں وہ ان سے پھر آپ کو ان ٹیکسز کے معاملات میں بھی بات کرنی پڑتی ہے. تو وہ اگر کمپنی ہوگی تو یو کین ڈو دیٹ. اب آپ نے کمپنی رجسٹر کی اور سارا کچھ کیا، آپ نے ایک ری سیل کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا، آپ نے ساری جو ڈاکومنٹیشن تھی جو کسی بھی ہول سیلر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کر دی. اس کے علاوہ آپ کو ایک ویب سائٹ بھی چاہیے اور ایک ڈومین بھی چاہیے اور اسی کا ای میل بھی چاہیے، تاکہ ایک اچھا امپیکٹ آپ ڈال سکیں ہول سیلر کے اوپر جب آپ کمیونیکیشن کریں. تو اب ہمارے سٹیپس کچھ کمپلیٹ ہو گئے. جیسے آپ نے ہنٹنگ کر لی، آپ نے ہول سیلر سے رابطہ بھی کیا، آپ نے اپنی ویب سائٹ بھی بنا لی اچھا امپیکٹ ڈالنے کے لیے. اب سارے کے سارے ہول سیلرز آپ کو اکاؤنٹ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے
کچھ ہول سیلرز اور ان کے برانڈس دے آر سو بگ، وہ آپ کو مطلب نیو سیلرز کو اکاؤنٹ نہیں دیتے. تو اس سے آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہو جانا. یو شوڈ کیری آن، آپ چلتے رہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ پروڈکٹ ہنٹنگ کریں، اور اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ہول سیلر ضرور اپنا اکاؤنٹ دے دے گا. اس کی ٹیکنیکس اور کس طرح سے آپ نے سرچ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارا کچھ ہے جو کہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ایک جنرل گو تھرو آج ہم کر لیں گے. اچھا، اب آپ نے جب بات کی، ان کو ای میلز کی، وین دے ایگری، تو اس کے بعد آپ نے ان سے کچھ ایم او کیوز وغیرہ طے کر لینے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر لینی ہیں. پرائسنگ وغیرہ وہ آپ کو دے دیں گے اپنی ہول سیل کی. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ لسٹنگ کریٹ کریں گے. لسٹنگ کریٹ کرنے کا طریقہ بھی میری ویڈیوز میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے وہ جب لسٹنگ بنا لینی ہے، اور آپ نے یہ بھی چیک کر لیا کہ امیزون آپ کو الاؤ کرتا ہے اس کو میٹو کرنے کے لیے فار ہول سیل ایف بی اے. اگر وہ الاؤ نہیں کرتا تو یو ہیو ٹو اپلائی فار سیلنگ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ریکوائر کر رہا ہے. سب سے زیادہ تو وہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ امیزون کی ہے انوائسز، بالکل لیجٹ انوائسز. وہ آپ نے جس بھی ہول سیلر سے پرچیز کرنی ہے، آپ اس سے وہ انوائسز لے سکتے ہیں، اور انوائسز کو اٹیچ کر کے آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اپروول لے سکتے ہیں. جب آپ کی پروڈکٹ اپروو ہو جائے گی، اب آپ نے ان سے پروڈکٹس خریدنی ہے اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں شپ کر دیں گے. امیزون کے ویئر ہاؤس میں شپ کرنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے، وہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، جس میں نے شپمنٹ کریٹ کر کے دکھائی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی شپمنٹ کریٹ کرتے ہیں. جو پیکنگ ہے، اور جو پیک آف 2 اگر آپ نے بنانے ہیں، یا اور اس میں کچھ چینجز کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ پریپ سروسز یوز کریں گے. یا اگر آپ خود سے اس ایریا میں رہتے ہیں تو آپ گھر میں انوینٹری منگوا کر اس کو ایز پر لسٹنگ کی ریکوائرمنٹس اس کو آپ چینج کریں گے، اور پھر امیزون کے ویئر ہاؤس میں سیل کریں گے. اگر ایز سچ کوئی چینجز نہیں چاہیے تو کچھ ہول سیلرز خود سے بھی ان کو ڈائریکٹلی امیزون کے ویئر ہاؤس میں شپ کر دیتے ہیں. آپ ان کو لیبلز دے دیں گے اور وہ لگا دیں گے. تو جب امیزون کے ویئر ہاؤس میں چلی گئی چیز، تو آپ نے اس کو سیل کرنا سٹارٹ ہو جائے گا. جب آپ کی پروڈکٹس امیزون میں پہنچ جائیں گی تو جو بھی لسٹنگ ہے اس میں آپ کو اپنا سٹور نیم نظر آنا شروع ہو جائے گا، جیسے باقی سب سیلرز کا وہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اس سٹور نیم میں سے اپنی پوزیشن دیکھنی ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں، آپ کی پرائس کمپیٹیٹیو ہے یا نہیں ہے، آپ سے اوپر کتنے سیلرز ہیں، بائی باکس کس کے پاس ہے اس وقت. تو آپ نے اس لحاظ سے اپنی پرائس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے، تاکہ آپ کو بھی بائی باکس جب روٹیٹ ہو تو آپ کو بھی ملے. یہاں پہ ایک بات آپ نے امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ ہول سیل ایف بی اے کی پروڈکٹس کو سلیکٹ کریں گے فار سیلنگ، تو اس میں امیزون نہیں ہونا چاہیے. امیزون سیل نہ کر رہا ہو، یا اگر امیزون سیل کر رہا ہے تو فریکوینٹلی آؤٹ آف سٹاک جا رہا ہو یا آؤٹ آف سٹاک ہو. آپ اس کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں کیپا پہ کہ امیزون کتنی دیر کے بعد آؤٹ آف سٹاک جاتا ہے، یا وہ مسلسل ان سٹاک رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے. لیکن اگر وہ ان سٹاک رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ آف سٹاک جا کے پھر زیادہ عرصے تک ان سٹاک رہتا ہے، تو ایسی پروڈکٹس کو آپ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ امیزون کے پاس یوزلی بائی باکس زیادہ دیر کے لیے رہتا ہے، تو آپ کو بائی باکس کم ملے گا، سیلز آپ کو کم ملیں گی. کوشش کریں کہ آپ چھوٹے برانڈ سے سٹارٹ کریں. بڑے برانڈز کا اکاؤنٹ لینا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے ایم او کیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی مطلب کافی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جب آپ کی سیل سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، تو آپ نے یہ چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے انوینٹری کس طرح سے مینٹین رکھنی ہے. اگر آپ کی لیٹ سپوز آپ نے 100 یونٹس بھیجے ہیں اور آپ کے پہلے دن 10 یونٹ سیل ہو گئے ہیں، اٹس مین کہ 10 دنوں میں آپ کی انوینٹری ختم ہو جائے گی. فار ایگزامپل بتا رہا ہوں. تو آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ اگر آپ کی 10 دنوں میں انوینٹری ختم ہو رہی ہے، آپ یہ دوسرے دن ہی آپ نیکسٹ 10 ڈیز کی انوینٹری کو آرڈر کر دیں، تاکہ اس کے آؤٹ آف سٹاک ہونے سے پہلے دوسری انوینٹری بھی پہنچ جائے اور یو کین انجوائے دوز سیلز. ٹھیک ہے. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہم آؤٹ آف سٹاک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اگر آپ آؤٹ آف سٹاک ہو جاتے ہیں تو دیر آر نو ایشوز لائک پرائیویٹ لیبل. آپ کی رینکنگ یا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس لسٹنگ کا، کیونکہ اس لسٹنگ پہ آلریڈی دوسرے سیلر بیچ رہے ہیں، تو اس کی لسٹنگ خراب مطلب رینکنگ خراب نہیں ہوگی. آپ صرف آؤٹ آف سٹاک ہوں گے. تو آؤٹ آف سٹاک جانے کے بعد آپ کے پاس جب بھی پیسے آئیں تو آپ ان کو دوبارہ سے پرچیز کریں اور دوبارہ سے بھیج دیں. تو اس طرح آپ سلولی اینڈ گریجولی اپنا کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کویشچن ہے کہ
سب سے زیادہ مطلب انویسٹمنٹ کس اسٹیج پہ چاہیے؟ ٹھیک ہے، شروع میں تو چلے جی ہم 2-3 ہزار ڈالر سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد انویسٹمنٹ کب چاہیے؟ دیکھیں، جب آپ کا بزنس اسکیل کرتا ہے، جب آپ کی سیل زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کو انوینٹری کی بیسیکلی ضرورت ہے، تو جب بھی آپ کی کوئی بھی پروڈکٹس تھوڑا سا اچھا یعنی کہ پرفارم کرتی ہے، اچھی سیلز اس کے اوپر آتی ہیں، دین یو نیڈ منی ٹو ایڈ ان دیٹ، اگر آپ نے اپنے بزنس کو اسکیل کرنا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، آپ اور ایڈ کریں گے اور انوینٹری خریدیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ بائی باکس بھی آپ کے پاس رہے اور آپ اس کی سیلز بھی زیادہ کر سکیں تاکہ آپ آؤٹ آف اسٹاک مت جائیں۔ تو اس ویڈیو میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بریفلی بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ یہ ماڈل آف بزنس کیا ہے، اور آپ نے اگر اس ماڈل آف بزنس کو کرنا ہے تو اس کے کیا طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اور بھی کافی زیادہ ٹیکنیکس ہیں، جس میں برانڈ ہنٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے کس طرح سے جو دوسری ڈائریکٹریز ہیں ان کو یوز کر کے ہول سیلر ڈھونڈنا ہے، تو یہ لاٹ آف اسٹف ان سائڈ بیسیکلی، لیکن وہ سارے کا سارا ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں آہستہ آہستہ اور ویڈیوز بنا کر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو ایکسپلین کرتا رہوں۔ اگر کسی کے بھی کوئی کویشچن ہے باکس میں آپ ان کو ضرور پوچھیں، آئی ول رپلائی دیم۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔